فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سورۃ الکافرون کے اوپر غور کرتے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ۔ اس پوری صورت کا مفہوم دو الفاظ کے گرد گھومتا ہے۔ ایک لفظ کافرون ہے اور دوسرا لفظ عبد ہے یا عابد یا عبادت۔ لفظ کافر کو میں متعدد ویڈیوز میں پوری طرح سے بیان کر چکا ہوں اور اس کے لیے آپ چینل بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور میں بھی ایک ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا۔ آئیے پہلے لفظ عبد کو سمجھتے ہیں۔ عربی کے لفظ عبد کا مطلب ہے کسی شخص یا نظام یا ہستی کی پوری آمادگی کے ساتھ مکمل طور پر عملی انداز میں نتیجہ خیز پیروی کرنا، اور اس لفظ عبد کی عملی تکمیل کرنے والے کو عربی زبان میں عابد کہتے ہیں۔ قدیم عربی زبان میں عبد یا عابد ایک جنگلی اور وحشی گھوڑے کو اس وقت کہتے تھے جب اسے پوری طرح سدھا کر اور سکھا کر انسانوں کی سواری اور مال برداری کے لیے تیار کر دیا جاتا تھا۔ یعنی عبد کی پراپر ایگزیکیوشن کے لیے ایک عابد کے پاس ضروری معلومات ہونی چاہیے، مناسب تربیت ہونی چاہیے، اس کی دیانت دارانہ آمادگی ہونی چاہیے، اور ان تین چیزوں کے ساتھ وہ پوری توجہ اور توانائی سے کام لے کر اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور مسلسل عملی اقدامات کے ذریعے پہلے سے طے شدہ نتائج پیدا کرتا چلا جائے جو محسوس طور پر خود اس کے لیے، باقی لوگوں کے لیے اور پورے نظام کے لیے فائدے کے طور پر دستیاب ہوں۔ چنانچہ ایک عابد جب عبد کے سلسلے میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتا ہے تو اسے عربی زبان میں عبادت کہا جاتا ہے۔ تو عبد، عابد اور عبادت کے اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد آئیے اب ہم سورۃ الکافرون کو سمجھنے کی کاوش کرتے ہیں۔ اس سورت کا پہلا جملہ لفظ قل سے شروع ہوتا ہے۔ عربی زبان میں یوں تو قل کا مطلب کہہ دو لیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں عام طور پر اور قرآن مجید میں خاص طور پر جب کوئی جملہ قل سے شروع ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو برسر عام اور علل اعلان کہہ دو، لوگوں میں ہاں کے پکارے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دو، اس بات کو بغیر کسی لاگ اور لپیٹ کے، بغیر کسی ہیل اور حجت کے، بغیر کسی تکلف کے دو ٹوک اعلان کر کے کہہ دو۔ یہ سپرٹ ہے اس جملے کی جو پہلے لفظ سے ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ آپ نے یہ بات پورے زور سے، پوری تاکید کے ساتھ دو ٹوک طریقے سے برسر عام لوگوں کو کہہ دینی ہے، سنا دینی ہے کہ اے کافرو، یعنی اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے پورے شعور اور ہوش میں یہ جانتے اور مانتے ہوئے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کی مخالفت اور دشمنی پر اپنی کمر کس لی ہے اور اس دعوت کو روکنے، مٹانے، کچلنے اور ختم کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر رہے ہو، اپنا پورا زور لگا رہے ہو، اپنے پورے وسائل تم نے اس دشمنی میں، اس جنگ میں، اس لڑائی میں جھونک رکھے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب تک یہ ساری باتیں لفظ کافر کے ضمن میں نہ کہہ دی جائیں، عربی کے اس لفظ کا ٹھیک ٹھیک مطلب اردو میں ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری کافرانہ روش بذات خود اللہ کے اس قانون کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ تمہارا نظام زندگی اور میرے اللہ کی کتاب اور اس کے قانون پر مبنی نظام زندگی یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، لہذا میری طرف سے یہ اعلان ہے، اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، کہ کم از کم میں تمہارے اس نظام سے مکمل بیزاری، برات اور لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ لا اعبد ما تعبدون، پھر یہ ہے کہ میں کبھی اس نظام کا حصہ نہیں بنوں گا جس نظام کو تم اپنے سینے سے لگا کر اللہ کی اس دعوت کو، اس کے قانون کو زمین پر نافذ ہونے سے روکنے کے لیے سخت دشمنی اور سخت مخالفت پر اتر آئے ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں اسی بات کو ریورس کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ یہ بات بھی بالکل عیاں ہے کہ جس سختی اور شدت کے ساتھ تم اللہ کے اس نظام کو زمین پر نافذ ہونے سے روکنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہو، تو اس سے یہ اندازہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ تم کبھی بھی اس نظام کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں اور اس پر مکمل عمل پیرا ہونے کی روش پر نہیں آؤ گے۔ تمہیں اپنا نظام، اپنی موجودہ زندگی کا طریقہ کار، اس کے نتیجے میں ملنے والی طاقت، سرداری، دولت، عیاشی، کمزور اور غریب لوگوں پر حکومت
ان پر ظلم اور صبح شام ان کے سر پر توڑے جانے والے عذاب اس قدر عزیز ہیں کہ تم اپنے اس نظام کو بچانے کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جان تک قربان کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہو۔ چنانچہ میری طرف سے یہ اعلان بھی سن لو کہ تم بھی کبھی اپنا نظام چھوڑ کر اللہ کے اس نظام میں نہیں آؤ گے۔ اور پھر اس اگلی آیت میں ہے کہ میں ایک دفعہ پھر یہ بات دہرا دوں، جیسے انگریز اپنی زبان میں بڑے تنتنے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آئی ریپیٹ، کہ میں اس نظام کو اپنانے اور اس کی عملداری کے تحت اپنی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جس نظام کو تم نے اپنے مفاد، اپنے فائدے، اپنی حکومت، اپنی عیاشی کے بدلے میں کمزور اور غریب لوگوں پر ظلم کا پہاڑ توڑ کر انہیں ان کی زندگی سے بیزار کر کے قائم کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ تمہارے اور میرے نظام کا آپس میں ایک دوسرے کی شدید ضد ہونا اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ تم قیامت تک اپنی کافرانہ روش کو چھوڑ کر، اپنے اس موجودہ عیاش انگیز طرز زندگی کو چھوڑ کر، اپنی حکومت و اقتدار کے مزے چھوڑ کر اللہ کے قانون اور اس کے ضابطے کی ماتحتی میں کبھی نہیں آؤ گے۔ تمہیں تمہارا نظام عزیز ہو، میں ہمیشہ اپنے اللہ کی ہدایت میں اور اللہ کے نظام میں زندگی گزاروں گا، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو یہ ہے مطلب سورۃ الکافرون کی آیات کا۔